اپنے غم کی دوا تیری ہر ہر ادا، راحت قلب و جہادیوں مقتدا، تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری وہ دیہاتی اعرابی اپنی ایک چھوٹی سی بھتیجی کو لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی سی اس کی بھتیجی پہ اس کی پیشانی کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک بیٹیاں ان کی پیشانی چومنی چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے۔ تو ان دیہاتی نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے سکھایا ہے، آپ کی بعثت سے پہلے میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے، آپ کی بعثت سے پہلے میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعہ کیا ہوا ہے ذرا تفصیل سے بتائیے۔ وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے سفر پہ جانا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اس سے کہا کہ اگر بیٹا ہوگا تو تم اس کی پرورش کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو تم عرب کے دستور کے مطابق اسے زندہ گڑھا کھودنا اور زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ اور یہ کہہ کر میں چلا گیا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا بہت محبت اور اس پہ غالب ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شرابی بیٹے سے بھی محبت ماں ہی کرتی ہے، اور کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو لوگوں کی نظروں میں، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے گنہگار بیٹے کو بھی چاہتی ہے۔ ماں کی ممتا باپ کے حکم کو سننے پہ غالب آ گئی، انہوں نے اس کو نہیں دفن کیا، اس کی زندہ درگور نہیں کیا، اس کی پرورش کرتے رہے۔ 3 سال کا لگ بھگ عرصہ گزر گیا، 2.5 سے 3 سال کا لگ بھگ عرصہ گزر گیا۔ یہ چھوٹی ماں، چھوٹی سی معصوم سی بچی، وہ اس کو اچھے اچھے لفظ سکھا دیے، یا ابتا یا اماں، چھوٹی معصوم بچی جس میں میٹھے بول، شیریں بول اور بہت اچھے بول اس بچی کو سکھائے اس کی والدہ نے، کہ اس کے باپ کا دل نرم ہو جائے، کچھ تو نرمی آئے، کچھ تو دل پسیجے۔ تو یہ بچی، اس کا باپ ایک مدت کے بعد 3 سال کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ آنگن میں ایک چھوٹی سی کلی ہے، ایک چھوٹا سا پھول ہے جو مسکرا رہا ہے، جس کی زبان سے اے میرے ابو جان، اے میرے والد کی صدائیں آ رہی ہے۔ ایک دن تو وہ خاموش رہا، رات میں اپنی بیوی سے پوچھا یہ جو ہمارے آنگن میں بچی کھیل رہی تھی یہ کس کی بچی ہے؟ تو اس بیوی نے بہت سہمتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے ماریں گے نہیں، مجھ پر ظلم نہیں کریں گے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، آپ جب چلے گئے سفر میں اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، یہ وہی بیٹی ہے جو آپ کے جاتے وقت میرے حمل میں موجود تھی۔ تو اس باپ کے غصے سے رنگ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ اب اس بچے کو ترچھی نظر سے دیکھنے لگا، اس بچی کو وہ سینے سے لگانے کے بجائے اس بچی سے نفرت کرنے لگا، اور پھر رات میں ہی اپنی بیوی کو کہہ دیا صبح اس بچی کا انتظام کرنا، یا ایک اچھے سے کپڑے پہنا دینا، میں اسے اس کے ماموں کے ہاں ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اور صبح اٹھتے ہی اولین ساعتوں میں وہ باہر گیا اور ایک ہتھوڑا اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جو کھودنے کی چیزیں ہیں وہ لے کر آیا، گھر کے باہر رکھا، بچی کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اس وقت راستے میں بچی پوچھتی ابو جان کہاں کا سفر ہے؟ گود میں بیٹھ کے کھیلتی، اس کی داڑھی سے کھیلتی، اس کے چہرے سے کھیلتی، لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ میرا باپ کیا کرنے والا ہے۔ ایک دور دراز مقام پہ پہنچنے کے بعد باپ نے اس بچی کو ایک جگہ پہ رکھا اور اس بچی کو اٹھا اور اپنے جو وہ ہتھوڑا لایا تھا اس سے زمین کھودنے لگا۔ دھوپ بہت تیز تھی، گرمی بھی بڑی شدت کی تھی، اب وہ جب کھود رہا تھا اس کی جسم سے، اس کے چہرے سے پسینہ جا رہا تھا۔ معصوم بچی اپنا چھوٹا سا کرتا لیے اس بچے کی اس باپ کی پیشانی صاف کرتی، ابا جان آپ کس قدر زحمت کیوں فرما رہے ہیں؟ اس بچے کا اس باپ کا ہاتھ توڑتی، اس باپ سے کہتی ابا جان آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن باپ اسے کچھ جواب نہ دیتا۔ آخرکار اتنا گڑا جس میں وہ بچی سما سکتی کھودنے کے بعد اس کو زمین میں بٹھا دیتا ہے اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت بچی چیختی چلاتی کہ اے میرے ابا جان میرا کیا قصور ہے؟ کس وجہ سے مجھے مار رہے ہیں؟ کس وجہ سے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے مجھے دفن کر رہے ہیں؟ آپ نے جھوٹ کہا، اگر آپ یہ کہتے کہ آپ مجھے دفنانے کے لیے لا رہے ہیں تو میں اپنی ماں کو ایک سلام کر لیتی، میں اپنی ماں سے ایک مرتبہ آخری مرتبہ مل لیتی۔ آپ نے یہ کہا کہ اپنے بھائی کے ہاں لے جا رہے ہیں اور مجھے دفنا رہے ہیں، اے ابا جان مجھے معاف کر دیجئے،
مجھے معاف کر دیجئے۔ اس وقت وہ صحابی کہتے ہوئے زاروں قطار رونے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ٹپا ٹپ آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ان آنسوؤں میں تر ہوتی ہے۔ اس وقت وہ صحابی کہتے ہیں بالآخر میں نے اس پہ مٹی ڈال دی، آج بھی وہ اس کی بچی کی چیخیں میرے کانوں میں سنائی دیتی ہیں، وہ ابا جان کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعرہ بلند کیا، فاطمہ بضعۃ منی، بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نعرہ بلند کیا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔